السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں بیٹا آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ لیکچر میں بیٹا ہم نے نظم کسان پڑھی اور آج ہم اس کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 دیکھ لیں۔ سوال نمبر 1 کے میں جوابات بولتی جاتی ہوں اور آپ جو ہے اپنی کاپی پر اس کو نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ اس کو یاد کر سکیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، نظم کے دوسرے شعر میں شاعر نے کن الفاظ میں کسان کی تحسین کی ہے؟ نظم کے دوسرے شعر میں شاعر نے کسان کو ترقی، ارتقاء کا پیشوا اور تہذیب کا پروردگار کہا ہے۔ بے، جلوہ قدرت کا شاہد کون ہے؟ جلوہ قدرت کا شاہد کسان ہے۔ جیم، نبض خاک پر انگلیاں رہنے سے کیا مراد ہے؟ نبض خاک پر کسان کی انگلیاں رہنے سے مراد ہے کہ وہ سارا دن مٹی میں کام کرتا ہے، زمین کا سینہ چیر کر اس میں کو نرم کرتا ہے اور پھر اس میں بیج بوتا ہے۔ دال حصہ دیکھیں۔ شاعر نے کسان کے گھر لوٹنے کی جو تصویر کشی کی ہے اسے 2 سطروں میں بیان کیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب شام ہوتی ہے اور ہر طرف شفق کی لالی پھیلی ہوتی ہے تو تمام کھیتیاں، ٹھیک ہے، اور اس میں کھیتیوں میں اور میدانوں میں ہر طرف خاموشی ہو جاتی ہے تو کسان جو ہے وہ اپنا کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ تھکن سے اور دھوپ کی جو ہے وہ تپش سے جھلسا ہوتا ہے۔ شاعر نے کسے ارتقاء کا پیشوا کہا ہے؟ شاعر نے کسان کو ارتقاء کا پیشوا کہا ہے۔ کون سی قوتیں کسان سے سرنگوں رہتی ہیں؟ کسان کے سامنے تخریبی قوتیں جو ہیں وہ سرنگوں رہتی ہیں۔ کھیت سے منہ موڑ کر کسان کہاں جاتا ہے؟ کھیت سے منہ موڑ کر کسان جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف جاتا ہے۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کن 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ نظم کے آخری شعر میں شاعر نے جو ہے کسان کے چہرے کی، دھوپ کی اور اس کے گھر کی طرف روانہ ہونے کی اور کھیتوں سے منہ موڑ کر جانے کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ نظم کسان کا متن مد نظر رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیں۔ نظم کا ابتدائی منظر ہے جھٹ پٹے کا۔ کسان کی انگلیاں جو ہیں وہ دن کے وقت کہاں رہتی ہیں؟ خاک کی نبض پر۔ اگلا دیکھیں۔ کسان قدرت کے جلوے کا ہے شاہد۔ کسان کھیت سے رخ پھیر کر کہاں جاتا ہے؟ گھر میں۔ نظم کسان کس شاعر کی تخلیق ہے؟ جوش ملی آبادی کی۔ یہ نظم جوش کے کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ شعلہ و شبنم سے۔ شاعر نے تہذیب کا پروردگار کسے کہا ہے؟ کسان کو۔ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ نظم کسان کے متن کو ذہن میں رکھ کر درست الفاظ کے ذریعے مصرع مکمل کریں۔ الف، جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی، جس کے کس بل پہ اکڑتا ہے غرور شہریار، دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5، درج ذیل فہرست میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کیجیے۔ نظم، شفق یہ دونوں مؤنث ہیں۔ میدان، سما اور فاتح یہ تینوں لفظ مذکر ہیں۔ نسیم، فطرت، تہذیب، دھوپ یہ سارے الفاظ مؤنث ہیں اور فلک مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے آپ نے جو ہے اس کو اپنی کاپی پر نہیں لکھنا بلکہ آپ نے اس کو اپنی بک پر ہی سالو کر دینا ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ میں میننگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو ان کے میننگ معلوم ہو۔ جھٹ پٹا یعنی شام کا وقت، اضطراب بے چینی، ارتقاء ترقی، سرنگوں سر جھکانا، تخریب اور ایسی قوتیں جو دوسروں کے لیے منفی قوتیں جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوں، مشقت محنت۔ درج ذیل الفاظ کے جوڑوں میں صوتی مشابہت ہے یعنی آواز کی، ساؤنڈ کی جو ہے مشابہت ہے، لیکن ہر جوڑے کے لفظ الگ الگ معنی رکھتے ہیں، ہر لفظ کے الگ الگ معنی ہیں، جیسے دونوں کی ڈکٹیشن الگ ہے لیکن بولنے میں ایک جیسے ہیں۔ علم اور علم، الف لام میم علم اس کا مطلب ہوتا ہے دکھ، عین لام میم علم جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا۔ باز اور باز، بے عین زواد، باز کا مطلب ہوتا ہے کچھ، بے الف باز زے باز منع رہنا، رک جانا۔
پارا ہے کے ساتھ پے الف پا رے الف را، پارا ٹکڑا، پارا یہ جو پارا ہے یہ سپارہ، اور پارا یہ ٹکڑا. روزہ، روزہ ہے کے ساتھ، جو گول ہے کے ساتھ روزہ ہے اس کا مطلب ہے صوم، یعنی جو روزہ رکھتے ہیں ہم. اور ضاد کے ساتھ جو روزہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مزار. کاش، کاش نقطوں والے کاف کے ساتھ کاش ٹکڑا، اور کاف جو ڈنڈے والا کاف ہوتا ہے وہ کاش، حرف تمنا کہ کاش ایسا ہو جاتا. امید ہے بیٹا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.